وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ ایک عرب ہمارے پاس آئے، سوڈانی تھے، مجھے کہنے لگے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا تو ایک بچی جو ہے وہ گاڑی کے نیچے آ گئی، مر گئی۔ تو جو اس وقت قانون حکومت کا وہ تو ہو گیا، اب مجھے شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ سرکاری قانون تو ہو گیا، وہ ہوتا تھا، شریعت کا کیا حکم ہے؟ میرے ہاتھ سے اس کا خون ہوا ہے تو مجھے دیت دینی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، کیا دینا پڑے گا؟ یہ قتل خطا ہے، بھول سے مارا گیا مجھ سے، ہاں، تو اس کے بعد شریعت مجھے کیا کہتی ہے؟ یہ مسائل میں لاؤں گے، لوگوں میں طلب آئی نا، تو اب اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ اس آدمی پر قتل خطا میں کیا آتا ہے، دیت آتی ہے، کفارہ آتی ہے، کیا آتا ہے؟ ہاں، لوگوں میں طلب آئے گی تو آپ سے پوچھیں گے وہ، تو آپ کا علم ترقی کرے گا کہ بھئی تحقیق کر کے بتاؤ کیا مسئلہ ہے اس کا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ایک سعود آئے، کہا کہ میں اور میرے دونوں ساتھی دائیں بائیں میں گاڑی چلا رہا تھا، مجھ سے بھول ہوئی، ایکسیڈنٹ ہوا تو دائیں بائیں دونوں ساتھی مر گئے ایکسیڈنٹ میں، غلطی میری غلطی سے یہ دو مرے ہیں، تو یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے، میری خطا سے قتل ہوئے ہیں، مرے ہوئے، تو شریعت مجھے کیا کہتی ہے؟ یہ پوچھ رہے مسئلے، کیوں طلب آئی ہے؟ ہاں، یہ میرا گناہ ہے، اس گناہ کا کیا کفارہ ہے؟ اس کے لیے مجھے شریعت کیا کہتی ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ جو وقت کے جو قانون قوانین وہ تو ہو چکے، اب اللہ کے ہاں سے کیا ہے؟ یہ میں نے اس لیے مثالیں دی کہ لوگوں میں طلب آ رہی ہے، ورنہ ایسے مسائل کون پوچھتا ہے؟ یہ مسائل کون پوچھتا ہے؟ وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، پڑھنے پڑھانے میں بھی یہ مضامین بہت کم آتے ہیں، لیکن میرے جو امت میں طلب آئے گی تو اللہ تعالیٰ یہ علوم بھی زندہ کریں گے، اس کے طلبگار آئیں گے، پھر اس کو دینے والے پیدا کریں گے۔ جیسے مولانا فرماتے تھے امت کے ذمے ہے، امت کے علماء کے ذمے ہے کہ وہ علماء تیار کریں تاکہ یہ دین باقی رہے صحیح شکل میں، اور طبقات کو علم دیں کہ ہمارا ہر طبقہ دین شریعت کے ساتھ کام کمانے والا، روزی روزگار کرنے والا، اپنی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ بیمار کے بعد بیماری کا علم، بیماری کے بعد بیمار کی کیا شریعت ہے؟ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو پھر یہ حکم ہے، اور تم سفر میں ہو تو یہ حکم ہے نا قرآن پاک میں، وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَرٍ، تو مسافر سفر کے احکام جانے، بیمار بیماری کے احکام جانے، تاجر تجارت کے احکام جانے، زمیندار زمینداری کے احکام جانے، مزدور مزدوری کے احکام جانے، یہ سب ہماری کتابوں میں ہے۔ ہاں، تو فرماتے تھے اگر طبقات میں علم زندہ ہوا تو یہ سب علوم زندہ ہو جائیں گے، پھر ہر جگہ لوگ ایمانداری کے ساتھ دینداری کے ساتھ اپنی زندگی گزار کامیاب ہو جائیں گے، ہمارا تاجر کامیاب، ہمارا زمیندار کامیاب، ہمارا مزدور کامیاب۔ کیوں؟ کہ اس کے بعد لائن کا دین ہے، تو اس کا آسان راستہ تو ان میں طلب پیدا کراؤ، آخرت کی فکر پیدا کراؤ، ان سے تعلق پیدا کرو، وحشت دور ہو جاوے، تعلق پیدا ہو جاوے۔ کیا پیدا ہو جاوے؟ تو تعلق پیدا ہوتا ہے اخلاق سے، تو نبیوں نے اخلاق بھی ظاہر کیے، اخلاق کی وجہ سے لوگ محبت کرتے تھے نبی سے، ہاں، وحشت نہیں ہوتی تھی، محبت ہوتی تھی، محبت کی وجہ سے اطاعت آسان ہو جاتی تھی، محبت کی وجہ سے پوچھنا پاچھنا بھی آسان ہو جاتا تھا، فوراً پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ جی ہاں، کیوں؟ کہ وہ نبی کے اخلاق بھی دیکھتے تھے اور نبی کی ترتیب بھی دیکھتے تھے، تو طلب کی وجہ سے ہر بات پوچھ لیتے تھے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ کوئی باہر سے آوے اور پوچھے تو نئی نئی باتیں ہم کو معلوم ہو جائیں، اس کے پوچھنے پر نئی نئی باتیں نکلے گی، تو پوچھنے والوں کی برکت سے ہمیں مل جائے گا۔ تو طلب کی وجہ سے علم بڑھتا ہے، طلب کی وجہ سے معاشرت صحیح ہوتی ہے، تعلقات صحیح ہوتے ہیں۔
اس لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ بے طلبوں میں اللہ رسول بھیجتے ہیں. کیا بھیجتے ہیں؟ بے طلبوں میں رسول بھیجتے ہیں. ان میں کوئی طلب نہیں ہے، انکار ہے، پھر رسولوں میں محنت کرتے ہیں. یہ محنت کٹھن ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بے طلبوں میں محنت کٹھن، مجاہدہ ہوتا ہے، لیکن یہی محنت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. پھر اللہ انہیں ہدایت دے دیتے ہیں، پھر وہ نبی کی تابعداری کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے کام کے حامی ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات، یہ دعوت کا عمل جو ہے اس کی رفتار دھیمی ہے. دھیمے دھیمے اس کا اثر ہوگا. جیسے کوئی چیز اگتی ہو زمین سے تو دھیمے دھیمے اگتی ہے، ایک دم ایک ہفتے میں اوپر نہیں چلی جاتی. ایسا ہوتا ہے، دھیمے دھیمے اگے گی. ایسے یہ محنت کہ اس کا اثر دھیمے دھیمے ہوگا لیکن پکا ہوگا. دیر لگے گی مگر پکا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کی. کتنی؟ 23 برس. 23 برس کی محنت کا یہ اثر ہوا کہ 600 سال سے جو گمراہی تھی وہ ختم ہو گئی. 600 برس کی گمراہی، 600 برس کی جہالت سب ختم ہو گئی. لوگ بھائی بھی ہو گئے اور دیندار بھی ہو گئے. تو عمومی محنت بھی صحیح ہے، خصوصی محنت بھی صحیح ہے. خصوصی محنت یعنی طلب کرنے والوں میں، طلباء میں، طالبوں میں دین دینا، یہ بھی صحیح ہے. اور بے طلبوں میں دینا یہ بھی ضروری. اس لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آپ حضرات علم میں مشغول ہیں اور یہ مشغولی صحیح ہے، برحق ہے. کیوں کہ آپ کے پاس طلب والے آئے ہیں تو ان کا حق ہو گیا، تو ان کو بھی حق دینا ہے. لیکن بہت بڑی امت ایسی ہے کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے، وہ جہالت سے زندگی گزارتے ہیں. جہالت سے زندگی گزرتی ہے، خبر ہی نہیں ہے کہ کیا واجب ہے کیا واجب نہیں ہے. ایک آدمی آیا تھا، اس نے جماعت میں وقت لگایا اور وقت لگانے کے بعد اپنے گھر جا کر 18 برس کی زکوٰۃ ادا کی. بلڈر تھا. بلڈر کماتے ہیں، بس کمانا ہی کمانا ہے، کمائی کا دین اس کی خبر نہیں. اب وہ اللہ کے راستے میں پھرا، باتیں سامنے آئی کہ اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کے حقوق ہیں. تو اپنے گھر جا کر کے 18 برس کی زکوٰۃ دی کہ میں 18 سال سے مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں. مجھے سمجھ میں آیا میں 18 سال سے گنہگار ہوں. تو طلب آتی ہے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. یہ آج کی مثالیں ہیں. اس لیے کہ ہمارا ایک موقع ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بے طلبوں میں جائیں اور ان میں طلب پیدا کریں، ان کی کڑوی کسیلی برداشت کریں، ان کے مقابلے میں صبر کریں، اپنی ہمت محنت اپنے اخلاق سے ان سے پیش آویں. تو اخلاق کی مشق ہو جائے گی، محنت کی بھی مشق ہو جائے گی، اخلاص بھی آئے گا. اس لیے کہ وہ تو قدر نہیں کریں گے اور آپ کو ان کے سامنے کام کرنا ہے. تو سوائے اخلاص کے کوئی دوسری طاقت نہیں ہے. اخلاص والا جمتا ہے اور کوئی غرض نہیں ہے ان سے. تو اخلاص کو بھی پانی ملتا ہے، اخلاق کو بھی پانی ملتا ہے، فضا کو بھی پانی ملتا ہے کہ فضا دینی بنتی ہے. فضا دینی بنتی ہے، لوگوں کی شکلیں صورتیں چہرے مہرے بدل جائیں گے، دینی فضا بنے گی. ہاں، نہیں تو پہچانا نہیں جاتا کہ کون ہے یہ. جی ہاں، اس لیے بے طلبوں میں جانا یہ بھی ایک کام ہے. اس لیے یہ ان کو عرض کیا جاتا ہے کہ اپنے کام کی ترتیب بناویں کہ ایک وقت جو ہے وہ طلب والوں میں درس دینا، تعلیم دینا، تحقیق سے پڑھانا، ان کی تربیت کرنا. دوسرا وقت ایسا نکالیں کہ بے طلبوں میں جاویں، ان کی کڑوی کسلی برداشت کریں، ان کو فضیلت بتاویں، آخرت سمجھاویں، اخلاق سے پیش آویں تاکہ ان میں آخرت کی طلب آوے. اپنے ایمان کے تقاضے پر وہ عبادتیں کریں، عبادت کو صحیح کرنے کے لیے علم حاصل کریں. یہ راستہ ہے بے طلبوں میں. اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک وقت فارغ کر کے یہ کام بھی کریں تاکہ دونوں پہلو سلامت رہیں. ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام کو برباد نہیں کرنا ہے، کیونکہ دونوں حق ہیں، یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے، غلط کوئی بھی نہیں ہے. اور الحق لا یزاحم الحق، اصول ہے یہ کہ حق حق کا مزاحم نہیں ہوتا، حق حق کا مخالف نہیں ہوتا.
بلکہ ہر حق کو پانی دیتا ہے. رکوع سے سجدے میں اور سجدے سے قاعدے میں. تو رکوع بھی ضروری، سجدہ بھی ضروری، قاعدہ بھی ضروری، اور تینوں کی حیت الگ الگ ہے کہ رکوع والا سجدے میں نہیں ہو سکتا اور سجدے والا قاعدے میں نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا کیا کہ نبی نے ترتیب بتائی کہ قیام پہلے ہوگا، رکوع بعد میں ہوگا، سجدے بعد میں ہوں گے اور قاعدہ آخر میں. دیکھو ترتیب کہتے ہیں. تو نبی حقوق اور حق کی ترتیب بتاتا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھ کے بتایا کہ قیام یوں ہوگا، پھر رکوع یوں ہوگا، پھر سجدے یوں ہوں گے، پھر قاعدہ یوں ہوگا. تو ہر حیت کو حق مل گیا. رکوع قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، سجدے بھی ہو گئے، قاعدہ بھی ہو گیا. ورنہ ہر حیت دوسرے کے مخالف ہے کہ رکوع ہو تو سجدہ کیسے ہو سکتا ہے، سجدہ ہو تو قاعدہ کیسے ہو سکتا ہے. تو نبی ترتیب بتاتے ہیں. تو دین کی ترتیب بتائی نبی نے، تاکہ دین کے سارے کام جو اپنی حیت میں ایک دوسرے سے مخالف ہے کہ اس کی ترتیب قائم ہو گئی. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں نبی کے ذمہ ہوتا ہے کہ عمل بتاوے، عمل کی نیت بتاوے، عمل کی ترتیب بتاوے. کیا بتاوے؟ عمل بتاوے، عمل کی نیت بتاوے کہ کس نیت سے کرو گے، کیا عمل کرو گے، اس عمل کی کیا ترتیب ہوگی. یہ تکمیل ہوتی ہے مذہب کی. کیا ہوتی ہے؟ مذہب کی تکمیل. تو یہ بتاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ترتیب قائم کرنی ہے، بات بگاڑنی نہیں ہے، کوئی کام چھوڑنا نہیں، کوئی کام توڑنا نہیں. ہاں، بلکہ اس کی ترتیب ہوگی تو ہر کام کو پانی ملے گا. جیسے میں نے کہا نا قیام، رکوع، سجود، قاعدہ. ترتیب بتائیے. ایسے ایک وقت فارغ کریں عمومی کام کے لیے، ایک وقت ہمارا ہوگا خصوصی خدمتوں کے لیے. اس کی درخواست ہے. اس لیے یہ ترتیب چلی ہے. پڑھنے والے پڑھیں تو سال لگاویں، اور جو خدمتوں میں مشغول ہیں وہ اپنے وقت کی ترتیب کریں، 4 مہینوں کی، سال کے چلے کی، باقی وقت اپنا خدمت میں لگاویں. تو دونوں جگہ پانی ملے گا. اور مددگار اللہ ہے، مددگار تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ مدد کریں گے. اب ہمت کر کے ترتیب سے اپنے آپ کو بتاؤں. سال کا بھی تقاضا ہے، 4 مہینے کا بھی تقاضا ہے، چلے کا بھی تقاضا ہے.